اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین، لائق صدر احترام بزرگوں نوجوانوں، ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی جن آیات کو میں نے تلاوت کیا ہے، یہ وہی آیات ہیں جو گزشتہ جمعے میں آپ حضرات کے روبرو پیش کی گئی تھی۔ آج پھر میں نے انہی آیات کو دہرایا ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ بہت سی باتیں ان آیات سے متعلق بیان کرنے سے رہ گئی تھی۔ اور یہ بات میں بتا چکا ہوں کہ ان آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے اولو العزم پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ ان آیات کے علاوہ اور بھی آیات ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ پورے قرآن میں توجہ فرمائیں، پورے قرآن کریم میں 9 سورتوں کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر خیر ملتا ہے۔ 9 سورتوں میں آپ کا تذکرہ ملتا ہے۔ انہی سورتوں میں سے ایک سورت سورہ صاد بھی ہے جو 23ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ اس کی 4 آیات 17، 18، 19، 20 نمبر یہ آیات میں نے آپ حضرات کو پڑھ کر کے سنائی ہے۔ فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاؤُودَ ذَا الْأَيْدِ، اللہ نے فرمایا کہ ہمارے بندے حضرت داؤد علیہ السلام کو یاد کیجئے، ان کا ذکر کیجئے۔ ذا الْأَيْدِ، جو ذا الْأَيْدِ تھے، انہو اواب، جو اواب تھے، بے شک جو اواب تھے۔ ذا العید اور اواب کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ کو یاد ہوگا کہ ان دونوں لفظوں کی وضاحت مختصر الفاظ میں آپ حضرات کے سامنے الحمدللہ گزشتہ جمعہ آ چکی ہے۔ ذہنوں سے اگر نکل گئی، کوئی بات یاد نہیں ہے، تو صرف اتنا یاد رکھ لیجیے کہ ذا العید یہ لقب ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا، جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ توجہ، اور یہی لقب اللہ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی عطا فرمایا، اور یہی لقب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ارجمند حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی عطا فرمایا۔ پھر یہی لقب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی عطا فرمایا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟
توجہ فرمائیں، دھیان دے میری بات کی طرف، انشاءاللہ آگے بھی بات سمجھ میں آئے گی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو یہ ذوالعید کا جو لقب ہے وہ اللہ کی طرف سے حضرت داؤد علیہ السلام کو ملا ہوا ہے، ٹھیک اسی طرح جس طرح کہ ان کے آباء و اجداد کو ملا، کیونکہ آپ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی آل سے ہے، آپ کی نسل سے ہے، آپ کی اولاد میں ہے۔ تو ان حضرات کو اللہ نے کس طرح کا لقب دیا اس کو بھی سن لیجیے، وہ بھی سورہ صاد کی آیت ہے، آیت نمبر 45۔ فرمایا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ۔ اولی العید اور ذوالعید دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اولی العید اور ذوالعید دونوں کا ایک ہی مطلب ہے۔ تو آپ کو بھی اللہ نے یہ لقب دے دیا۔ اس کا ذوالعید کا جو لفظی ترجمہ ہے، لفظی جو ترجمہ ہے، اس کا ترجمہ آتا ہے ہاتھوں والا، ہاتھوں والا۔ لیکن اگر یہ لفظ صفت کے طور پر استعمال کیا جائے گا تو اس کے معنی بدل جائیں گے، اس کے معنی بدل جائیں گے۔ اب معنی ہوں گے ذوالعید کے معنی ہوں گے جو قوت والے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ جو قوت والے تھے۔ اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ قوت والا ہونے سے کیا مراد ہے؟ یہاں کون سی قوت مراد ہے؟ قوتیں تو مختلف ہوا کرتی ہیں، یہاں کون سی قوت مراد ہے؟ تو اس کے بارے میں چند اقوال ہمیں ملتے ہیں، مختلف اقوال مل رہے ہیں کتابوں کے اندر۔ پہلا قول یہ ملا کہ یہاں قوت فیصلہ مراد ہے، کہ اللہ نے آپ کے اندر وہ صلاحیت رکھ دی تھی، حضرت داؤد علیہ السلام کو وہ صلاحیت، وہ استعداد عطا فرمائی تھی کہ آپ ہر فیصلے کو بہت ہی خوبی کے ساتھ ہر فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے فیصلے میں کسی کو کوئی بھی کچھ کہنے کا حق نہیں رہتا تھا، انصاف کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ آپ فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ بنی اسرائیل میں آپ کی بڑی عزت اور بڑی عظمت تھی، بہت عزت کی نگاہ سے آپ کو دیکھا جاتا تھا۔ اگر پیغمبر وقت ہی اگر عدل و انصاف نہ کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ آج جو دنیا میں کوہرام مچا ہوا ہے کہ مظلوموں کو انصاف دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، ظالم کا ساتھ دینے کے لیے دنیا کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آتی کہ نہیں آتی؟ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا۔ مظلوموں کے حق میں کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، سب کی زبانیں بند ہو چکی ہیں۔ ایک چھوٹے گھر سے لے کر کے ایک بڑی حکومت تک سب کے اندر یہی بیماری پائی جا رہی ہے۔ اللہ ماشاء اللہ ایسا نہیں ہے کہ حق کے لیے اور مظلوموں کے حق میں کوئی بولنے والا ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، الحمدللہ موجود ہے لیکن تعداد کم ہے۔ جی اللہ کے نیک بندے فرما بردار ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرنے والے کل بھی تھے، آج بھی ہیں، وہ قیامت تک رہیں گے۔ سب سے بڑا جہاد تو یہی ہے کہ ظالم کے سامنے حق بات کہہ دی جائے، سب سے بڑا جہاد یہی ہے۔ جی تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے وہ قوت، وہ صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ آپ منہ دیکھ کر کے فیصلہ نہیں کرتے تھے، بلکہ حق کے ساتھ آپ فیصلہ فرمایا کرتے تھے، چاہے وہ کسی کے بھی خلاف جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔
جب آپ کی مبارک زندگی کے واقعات پڑھتے ہیں تو یہ باتیں ہمیں ملتی ہیں، نظر آتی ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے تاکہ آپ حضرات کو اندازہ ہو جائے کہ کس طرح کا آپ فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔ بادشاہ وقت تھے، بہت بڑی حکومت اور سلطنت کے مالک تھے آپ۔ اللہ نے آپ کو یہ تمام چیزیں عطا فرمائی تھی، خالی آپ پیغمبر نہیں تھے جی، پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ حکومت کے مالک و ذمہ دار بھی تھے۔ اور جو آج کی حکومتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ بس کسی کو کوئی ذمہ داری مل جائے وہ دونوں سمیٹنے میں لگ جاتا ہے، منبر سے لے کر کے اور ایم پی تک اور وزیر اعظم تک۔ بولا مت ماننا، مال غنیمت سمجھتے ہیں قوم کی جی، دولت کو، قوم کے سرمایہ کو۔ 1000 میں ایک بندہ ایسا نظر آئے گا کہ جو اپنی محنت کے ذریعے وہ روزی حاصل کرتا ہے، ورنہ سیاسی لوگوں میں بہت بگاڑ ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمارا ہے، ہم سے کوئی سوال کرنے والا نہیں۔ ارے حضرت داؤد علیہ السلام کا کم سے کم تذکرہ سنو، واقعہ سنو۔ آپ بادشاہ وقت ہیں، کئی ملکوں پر آپ کی حکومت چل رہی ہے، آپ کا حکم چلتا ہے، لیکن ساری زندگی آپ نے کبھی بھی، توجہ نوجوانوں لکھ کے لے جاؤ میری بات کو، پوری زندگی آپ نے حکومت کے مال سے 1 درہم بھی اپنے اوپر خرچ نہیں کیا، 1 درہم بھی اپنی ذات پہ اور اپنے بال بچوں پہ خرچ نہیں کیا۔ اپنے ہاتھوں سے آپ محنت کرتے تھے، اللہ سے مانگا تھا آپ نے، وہ قوت اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی۔ بہت تفصیل کے ساتھ واقعہ نقل کیا گیا ہے جی۔ یہ ایک بہت گہرا یہ موضوع ہے، یہ عنوان انشاءاللہ پھر کبھی دیکھیں گے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے ایک مقدمہ آ گیا۔ اندازہ کرو کس طرح کا فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔ 2 شخصوں کے درمیان میں جھگڑا پیدا ہوا اور ایک گائے کو لے کر کے علامہ ابن جریر رحمت اللہ علیہ، علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے ایک مقدمہ آیا۔ 2 آدمی ایک گائے کے بارے میں لڑتے ہوئے جھگڑتے ہوئے آ گئے اور ان میں سے کہہ رہا ہے حضرت اس نے میری گائے کو چھین لیا ہے، غصب کر لیا ہے۔ ایک ان میں سے مدعی ہے اور ایک مدعا علیہ ہے جس پر دعویٰ کیا گیا ہے، وہ انکار کر رہا ہے، نہیں بھائی حضرت بادشاہ سلامت، میں نے اس کی گائے کو نہیں چھینا ہے، یہ تو میری ہے۔ اور جو دعویٰ کرنے والا ہے مدعی، وہ کہہ رہا ہے بادشاہ سلامت یہ میری گائے ہے۔ اسی بحث و مباحثے میں شام ہو گئی، رات ہو گئی، فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے کہ آیا اس کی بات کو مانا جائے یا اس کی بات کو تسلیم کیا جائے۔ آپ پش و پیش میں مبتلا ہیں، سوچ رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، اللہ کی طرف آپ کا دھیان ہے۔ اللہ پاک نے توجہ فرمائے، اللہ پاک نے رات میں آپ کے پاس وحی بھیج دی۔ اللہ کی ذات تو عالم الغیب ہے، علام الغیوب ہے، مجھ سے اور آپ سے معاملے کو چھپایا جا سکتا ہے، لیکن اللہ سے تو کوئی چیز چھپنے والی نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو بے وقوف بنایا جا سکتا ہے، جھوٹ بول کر کے مجھے آپ کو بے وقوف بنایا جا سکتا ہے۔ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، پڑھے لکھے وکیل اور کافی زمانے سے وکالت کر رہے، اور نے کہا کہ مولانا جب سے میں نے یہ ذمہ داری سنبھالی ہے، اللہ کا فضل ہے، میں نے ناجائز روپیہ 1 بھی نہیں کمایا ہے، اور اپنے بچوں کو بھی میں نے یہ ہدایت دی ہے، جبکہ میرے بچے بھی پڑھے لکھے ہیں، وہ بھی وکیل ہیں، لیکن میں نے ان سے کہا کہ اس لائن میں مت آ جانا، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں یہ تجربہ کیا ہے کہ یہاں کچہریوں میں، عدالتوں میں 4 چیزیں میں نے پائی ہے۔ 4 چیزیں، کتنی؟ 4 چیزیں۔ نمبر 1 جھوٹ، نمبر 2 دھوکہ، نمبر 3 بے ایمانی،
اور نمبر چار جی مال کو قبضے میں کرنا، مال کو چھین لینا. یہ 4 چیزیں میں نے اس کے یہاں رہ کر کے تجربے میں حاصل کیے. میں نے کہا وکیل صاحب آپ صحیح کہتے ہو. مسلمان ایماندار چہرے سے اس کی نورانیاں جھلک رہی ہے. کہا میں نے بچوں سے منع کر دیا یہاں مت آنا، کیونکہ اللہ کو بھی ہمیں منہ دکھانا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. میں کہتا ہوں نا کہ اس گئے گزرے دور میں اللہ کے نیک بندے موجود ہیں الحمدللہ. وہ آپ نہیں جانتے، میں نہیں جانتا، وہ اللہ ہی کے علم ہے. کون اللہ کے نزدیک مقبول ہے اور کون مقبول نہیں ہے اللہ ہی جانتا ہے. تو وہ جو دونوں آدمی آئے تو اللہ کو معلوم تھا ان میں کون ظالم ہے اور کون مظلوم ہے، اللہ کو معلوم تھا. تو وہی آئی کہ میرے پیغمبر داؤد، یہ جو دعویٰ کرنے آیا آپ کے پاس مدعی ہے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ گائے میری ہے، آپ اس کو بلا کر کے قتل کر دو. آپ اس کو بلا کر کے قتل کر دو. معاملہ کچھ اور ہے اور حکم الہی کچھ اور آ رہا ہے. اللہ کا فیصلہ اپنی جگہ بالکل برحق ہے. آپ سوچ میں پڑ گئے کہ آخر کیا قصہ ہے کہ مقدمہ تو گائے کا ہے اور اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ مدعی کو دعویٰ کرنے والے کو اے پیغمبر داؤد قتل کر دو. حکم جاری کرو اپنا. صبح کو بلا لیا آپ نے اور تنہائی میں آپ نے معلوم کیا کہ سچ بتانا کیا ماجرا ہے، کیونکہ میرے اللہ نے، میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ مدعی کو قتل کر دیا جائے. سچ سچ بتانا، چھپانا مت. اور مجھے تو یہ کرنا ہی ہے. بہتر یہ ہے کہ سچائی کو سامنے لاؤ. انسان جب پھنس جاتا ہے تو جھوٹ سے کام لیتا ہے، اللہ کو خوف نکل جاتا ہے. اس نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ جو دعویٰ میں کر رہا ہوں یہ گائے میری ہے، یہ میرا دعویٰ بالکل سچا ہے، میں حق پر ہوں، لیکن اللہ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ بھی صحیح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے مدعا علیہ کے باپ کو قتل کر دیا تھا اور اس کا پتہ کسی کو نہیں چلا سوائے اللہ کے. اللہ ہی کو معلوم تھا. آج یہ بات کھل گئی، یہ بھانڈا پھول گیا. آپ نے فرمایا سچ فیصلہ کیا میرے رب نے، اور شاہی فرمان جاری کر دیا کہ مدعی کو لے جاؤ، اسے قتل کر دو. کیونکہ قاتل کی جو سزا ہے قرآن میں بھی یہی ہے کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ. لیکن کیا کریں، یہاں پر قرآنی احکامات نافذ نہیں ہے. جمہوری ملک ہے، جہاں پر جس ملک میں قرآن حدیث کے احکامات نافذ ہوتے ہیں وہاں پتہ لگ جائے گا اس روز میں کہ ایک چوری کرنے والے کی اور دغا دینے والے کی اور جھوٹ بولنے والے کی اور نماز چھوڑنے والے کی کیا سزا ہے. اس ملک میں پتہ لگے گا جہاں پر قرآن اور حدیث کے احکامات نافذ ہوتے ہیں. یہاں تو اندھیر نگری چوپٹ راج ہے، جو سب سے بڑا جھوٹا ہے وہ اسی کو دنیا سلام مارتی ہے، جو سب سے بڑا ظالم ہے اسی کے سامنے لوگ جھکتے ہیں. ہمارا سب کا یہی حال ہے، اللہ معاف فرمائے. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو قتل کرا دیا. فیصلہ ہو گیا اللہ کی طرف سے. تو اسی لیے مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ کا مطلب یہی ہے جو اللہ نے فرمایا ہے وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، کہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت کو مضبوط کر دیا. جب یہ فیصلہ ہوا تو بنی اسرائیل میں آپ کی عزت اور بڑھ گئی، کیونکہ بہت زمانے کے بعد وہ کیس کھلا اور قاتل نے اقرار کیا کہ ہاں میں نے قتل کیا تھا اس کے باپ کو. تو عزت بڑھ گئی، عظمت بڑھ گئی. بنی اسرائیل آپ کے چاہنے والے ہو گئے اور سب آپ کا ادب و احترام کرتے تھے کہ آپ حق کے ساتھ میں فیصلہ کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. آج میرے بھائیوں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے. جی وقت پورا ہونے کے لیے جا رہا ہے اور مجھے آپ حضرات کو وہ واقعہ بتانا تھا. میں نے پچھلے جمعے بھی آپ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ اللہ کے وہ پیغمبر ہیں کہ جن کے لیے اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا تھا کہ میرے پیغمبر داؤد ہمارا گھر تعمیر کرو، مسجد اقصی کو بناؤ. میں نے وعدہ کیا تھا آپ سے.
اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ملا ہے کہ اے میرے پیغمبر ہمارا یہ گھر مسجد اقصی کو بنانا شروع کرو. بنی ہوئی تو تھی تعمیر جدید. چنانچہ آپ کو جب یہ حکم ملا تو بہت خوشی کا اظہار آپ نے فرمایا, بہت خوشی کا اظہار. اور اس خوشی کے اظہار میں آپ نے دعوت کا بھی اہتمام کیا, لوگوں کو بلایا دسترخوان پر کہ میرے اللہ نے مجھے اپنا گھر بنانے کا حکم دیا ہے, چلو اس خوشی میں دعوت کھاؤ. آپ نے دعوت کھلائی. اب جب گھر بنانا شروع کیا تو سننے کی بات ہے, مسجد اقصی اس زمانے میں مسجد اقصی کی دیوار سے بالکل سٹا ہوا ایک بڑیا کا مکان تھا, چھوٹا سا مکان جھوپڑا پڑا ہوا تھا. اب وہ اس کو شامل کرنا تھا مسجد اقصی کے اندر. جی تو آپ گئے اس کے پاس, بڑیا کے پاس, اور کہا اے مائی جان میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ مسجد کو بناؤ, مسجد اقصی کو بناؤ, لہذا تم جو چاہے قیمت لے لو اور اس کو ہمارے ہاتھ پہ فروخت کر دو. تو بڑیا بھی عجیب قسم کہنے لگی داؤد بادشاہ سلامت, آپ کو آپ کے رب نے جو حکم دیا ہے وہ آپ جانو, لیکن میرے جھوپڑے کے بارے میں بات مت کرنا, میں اس کو کہیں سے کہیں تک بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوں. وہ ضدی قسم کی بڑیا, گھر میں اکیلی اور کوئی تھا نہیں. تو آپ بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا ہو رہا ہے. بادشاہ وقت ہیں, آپ کو یہ اختیار تھا کہ آپ نکال بھی دیتے, باہر کر دیتے, لیکن نہیں. بار بار آپ جا رہے ہیں, اس کو تیار کر رہے ہیں, لیکن وہ تیار ہونے کے لیے جی وہ تو منع ہی کرتی چلی جا رہی ہے, نہیں مجھے یہ منظور نہیں ہے, مجھے کوئی رقم نہیں چاہیے. تو کام تو شروع ہو گیا, لیکن اس گھر کی وجہ سے, اس جھوپڑے کی وجہ سے کام وہاں پر رک گیا. پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو توجہ فرمائے, یہ خیال آیا کہ حکم اللہ کا اور حکومت کا مالک میں, حکومت کے خزانے میرے قبضے میں اللہ نے دیے ہیں, لہذا ایسا کیا جائے کہ میں اپنے لوگوں کو حکم دو, وزیروں کو یا فوجیوں کو, کہ بڑیا کا جھوپڑا یہاں سے ہٹا دیں اور باہر فاصلے سے اس کا بہترین مکان بنا کے دے دیں, اس میں زندگی گزار لیں. یہ خیال آیا ہی تھا دوست بزرگوں. حضرت ابی بن کعب یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ یہ خیال آیا ہی تھا, اللہ کی طرف سے وحی آ گئی, فرمایا میرے پیغمبر داؤد ہمارا گھر بناتے ہو اور ہماری ایک بندی کا گھر اجاڑتے ہو, ہمیں یہ منظور نہیں ہے. اللہ اکبر. جی اللہ جی سب کچھ جاننے والا, سب کچھ دیکھنے والا, کس کے ساتھ میں زیادتی ہو رہی ہے اور کس کے ساتھ میں ناانصافی ہو رہی ہے سب اسے معلوم ہے. تو معاملہ بڑا پیچیدہ ہو گیا. جی اب کریں تو کریں کیا, کس طرح سے اس کو بنایا جائے اور تعمیر کیا جائے. علماء فرماتے ہیں بس اللہ کو اتنا ہی کام حضرت داؤد علیہ السلام سے لینا تھا. وہ کچھ تھوڑی تعمیر ہوئی تھی مسجد اقصی کی, جھوپڑے کی وجہ سے وہ کام رک گیا اور ادھر اللہ کی طرف سے یہ پیغام آ گیا, آپ نے کام وہی روک دیا. سوچ وچار میں ہو گئے کہ کرے کیا. اسی حال میں عبادت الہیہ میں مصروف تھے, توجہ, محراب سے نکل رہے تھے, محراب سے نکل رہے تھے, اور آپ کی عبادت اس جگہ ہوتی تھی جہاں مسجد اقصی کے اوپر جو پیلا گنبد بنا ہوا ہے, اسی کے نیچے آپ بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. اس زمانے میں تو ایسی مسجد نہیں تھی جیسا کہ اب ہے. تو وہاں سے نکل کر مسجد اقصی کی سیڑھیوں پر آپ چل رہے تھے, نیچے اتر رہے تھے, اللہ کی طرف سے ملک الموت تشریف لے آئے. دلچسپ واقعہ ہے. فرمایا حضرت اے اللہ کے پیغمبر اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے ساتھ چلیں. ہاں چلیے چلیے. اور پھر کان میں کہا حضرت آپ کے سال پورے ہو گئے, آپ کے سال زندگی کے پورے ہو گئے, آپ کے مہینے پورے ہو گئے, آپ کے ایام پورے ہو گئے, آپ کا رزق پورا ہو گیا. اللہ کی طرف سے بلاوا آیا ہے, میں آپ کو لینے کے لیے آیا. اچھا, اللہ کی طرف سے بلاوا آیا, وہی آپ سجدے میں چلے گئے, اور سجدے ہی کی حالت میں
روح قبض ہو گئی اور اللہ کے پاس پہنچ گئے، مسجد اقصی کا کام وہی رک گیا۔ پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ وقت اپنے والد کے جانشین بنے، اور ان سے بڑی حکومت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، کیونکہ آپ نے دعا فرمائی تھی اللہ ایسی حکومت مجھے عطا فرمانا کہ میرے بعد پھر کسی کو نصیب نہ ہو سکے، کسی کو نہ مل سکے۔ آپ کو ایسی ہی حکومت اللہ نے عطا فرمائی، اور پھر حکم آیا اللہ کی طرف سے، اے سلیمان، اے ہمارے پیغمبر، تمہارے ابا نے کام جو شروع کیا تھا اس کو پورا کرو۔ اور کام کہاں رکا ہوا تھا؟ بڑھیا کے جھونپڑے پہ رک گیا تھا کام، اور وہ بڑھیا ابھی تک زندہ تھی۔ اب آگے کیا ہوا انشاءاللہ آئندہ جمعہ۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔